بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو آڈیو لیکس اور جو ایک غلط قسم کا اور گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا آج کل شروع ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ آئے روز یعنی کسی نہ کسی کی آڈیو لیکس یا کوئی ویڈیو لیکس کے چرچے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، اور بڑی غلاظت قسم کی اس کے اندر گفتگو کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور جو کہ ایک گری ہو، جو ہماری ایک سیاسی یعنی کہ ایک قسم کی پستی کی یہ علامت ہے کہ ایک یعنی کہ نامناسب چیز کو ہائی لائٹ، اور ہمارے نوجوان طبقے کو کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں، ان کی کیا تربیت کی جا رہی ہے، کیا ان کی یہ اخلاقی تربیت اچھی ہو رہی ہے، کیا ان کی تربیت یہ ایک اچھے انداز سے کی جا رہی ہے کہ کسی کو دبانے کے لیے کہ وہ اپنے مخالفین کو اس کی نازیبا حرکات یعنی کہ جاری کی جائیں۔ آپ اس کا اگر کوئی کرپشن ہے عمران خان نے، کیا عمران خان نے اگر کرپشن کیا ہے تو اس کے کرپشن کے کیسے سامنے لاؤ، ثبوت ہے، آپ کی حکومت ہے، سب کچھ اس کو لے آؤ۔ لیکن کیا جس انداز سے آپ ڈیلی بیسس پہ اس کی ایک غیر اخلاقی اور ایک نامناسب سی آڈیوز جو کہ واضح نظر آتا ہے اس کے اندر یعنی کٹس لگے ہوتے ہیں، جو ایک پروڈکشن کا آدمی ہے، جو ایڈیٹر ہے، جو ویڈیو ایڈیٹر ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیسے کٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ ڈے بائی ڈے کوئی نہ کوئی آڈیو لیکس ہو جاتی ہے ایک نامناسب سی، اور اس کے اندر کیا اس کے اوپر آج پھر عمران خان نے عوریہ مقبول جان کو ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر جب یہ سوال کیا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کیا پرسو کروں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا قسم کی حرکات و سکنات ہے، اس کے اوپر میں کیا پرسوں، کیا قانونی کارروائی کروں۔ یہ میرے خیال میں ایک گری ہوئی حرکات و سکنات ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میں کوئی پرسو نہیں کروں گا، لیکن تو اب اس کے اوپر میرے خیال میں عمران خان کو پرسو کرنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور قوم کو حقائق سامنے آنے چاہیے قوم کے، تاکہ یہ جو آڈیو ویڈیو اور اس قسم کی غیر اخلاقی جو ہیں اور نوجوانوں کی جو ایک تربیت کی، ان کے سوشل میڈیا پہ جب یہ اس طرح کی چیز لیکس ہوتی ہیں یا اپلوڈ ہوتی ہیں تو وہ ایک ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے کمنٹس کرتے ہیں اور اپنی مختلف قسم کی رائے پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی نامناسب سی ہوتی ہے۔ تو اور لیکن میرا یہاں سوال ہے کہ میرا پی ڈی ایم کی حکومت سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ عمران خان کی کرپشن ہے نا تو اس کو سامنے لے کے آؤ، اس کے کوئی اور آپ کے پاس ثبوت ہیں، ایک سیاسی انداز سے اس کا مقابلہ کرو، لیکن آپ چونکہ آپ اس کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہذا آپ اس کو اس انداز سے گراؤ گے، اٹس مین کہ آپ کو عمران خان کی کوئی کرپشن نظر نہیں آئی، آپ اس کو اس انداز سے تو صادق و امین ڈکلیئر کر رہے ہو خود ہی، بھائی اس کی کرپشن ہے نا تو وہ لے کے آؤ۔ کبھی عمران خان نے آپ کی ذاتیات پہ حملہ کیا، ذاتی یعنی کہ کوئی اٹیک کیا، لیکن آپ اس کی بیوی کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہتے، ڈیلی بیس پہ اس کو آپ ملائن کرتے ہو، لیکن اس آدمی نے آج تک کسی قسم کا کوئی یعنی کہ اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا، وہ خاموشی اختیار کیا ہوا۔ میرے خیال میں کسی جو خاتون ہیں کسی بھی پارٹی کی، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، جو خواتین ہیں ان کی میرے خیال میں عزت کرنی چاہیے، اور ان کی جو ایک جو فیملیز خاتون ہیں اگر وہ پولیٹکس میں نہیں ہیں تو ان کی تو خاص طور پہ کسی قسم کو ان کو پولیٹکس کے اندر گھسیٹنا اور ان کے اوپر پرسنل اٹیک کرنا یہ انتہائی نامناسب اور گھٹیا قسم کی یہ ایک پالیسی جو آج کل ایک نئی سیاسی جو ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے، کسی بھی پولیٹیکلی پارٹی سے ہو، چاہے وہ نون سے ہو، پی پی سے ہو، نون کی ہو، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، خواتین کے بارے میں ذاتی اٹیک کرنا یہ انتہائی گھٹیا اور نیچ حرکت ہے۔ اور ایک اور پھر مریم اور رانا ثناء اللہ کی ایک آڈیو جاری ہو جاتی ہے، کبھی ان کی ہو جاتی ہے، کبھی ان کی جاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ آپ عمران کی کسی بھی طرح کی آڈیو جو ہے نا اس کے ذریعے اس کو بلیک میل کرو، جس کے اوپر رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس کے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی بینیفٹس نہیں حاصل ہوگا، لیکن مریم کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو بعد میں ہمیں اس کے اوپر بیک فٹ پہ بھی جانا پڑے، لیکن فی الحال آپ کرو، یعنی اس طرح کی پھر اگر جب آپ بات چیت کرو گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو تو میرے خیال میں زیادہ اس کے اوپر امفاسائز کرنا چاہیے، بلکہ پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کو روکنا چاہیے تھا کہ مریم نواز یا کوئی بھی مطلب کہ اس قسم کی جب یہ بات چیت کرے گا تو یہ ایک نامناسب ہی مریم نواز شریف صاحبہ کو تو بلکہ اس کے اوپر فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے تھا اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، تاکہ خواتین کی جو عزت ہے اس کی ایک منظم طریقے سے آواز بلند کی جا سکتی۔
لیکن انفارچونیٹلی سیاسی انداز سے مخالف کو دبانے کے لیے آج اتنے ہم لوگ گر چکے ہیں اور اپنی اخلاقیات اتنی پست کر لی ہیں کہ ہم انتہائی نام یعنی کہ سیاست بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور نوجوان طبقے کو کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں؟ دوسری جانب عمران خان کو جو اللہ پاک کہتا ہے نا کہ جس کو میں عزت دینا چاہوں اس کو کوئی عزت اس کی کم نہیں کر سکتا، اور جس کو میں ذلت دینا چاہوں کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ تو ابھی دیکھو ٹرکی کے اندر جو ایک اسلامی یعنی کہ ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوئی، تو ان کے جو اسکالر تھے انہوں نے عمران خان کا تعارف کس انداز سے کرایا؟ انہوں نے عمران خان کو پرائم منسٹر کا، ابھی بھی یہاں سے اندازہ لگا آپ نے اس کو نکال دیا، دنیا آج بھی اس کو پرائم منسٹر یاد کرتی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے کہ آپ اسلامی دنیا کے لیڈر ہو، صرف پاکستان کے نہیں بلکہ عالمی یعنی کہ ممالک کے لیڈر ہو، عالمی مسلمانوں کے لیڈر ہو، ملینز لوگ آپ کے فالوور ہیں۔ ان لوگوں نے تو عمران خان کو قائد اعظم ثانی کہا۔ ان کا جو اسکالر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسٹر جناح کے بعد پاکستان کا یہ آپ واحد شخصیت ہو جس کو اتنا چارم اور اتنے لوگ آپ کے فالوور ہیں اور عالمی سطح پہ آپ کی اتنی پذیرائی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی گرا نہیں۔ آپ نے اس کو گرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کہا، کبھی آڈیو، کبھی ویڈیو، کبھی کچھ، حتیٰ کہ آپ نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو بچایا۔ آپ اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آڈیو ویڈیو ادھر ادھر کی، لیکن وہ آدمی، اس کو اللہ پاک عزت دے رہا۔ اور عالمی دنیا کے اندر اب یہ ٹرکی کے لوگ، وہ خود کہہ رہا نا وہ کوئی پاکستانی تو نہیں تھا نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کس انداز سے مخاطب کر رہے ہیں، اور آپ اس کو گرانے میں لگے ہوئے۔ میرے خیال میں سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکلی سیاسی میدان میں شکست دو، لیکن جس انداز سے آپ اس کو شکست دینا چاہتے ہو تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اس کی جو عزت ہے اس کے اندر مزید اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور خیر سے، اور یہ دیکھو کہ جب احسن اقبال نے، اور میرے خیال میں اب یہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے جو آپس میں آمنے سامنے آنا اور اس کے اوپر پھر جملے بازی، یہ بھی انتہائی یعنی کہ ایک ایکسٹریم پوزیشن کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ احسن اقبال نے جب یہ عمران خان کی آڈیو لیکس آئی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ بغیرت انسان تردید پھر نہیں کر رہا، یہ ٹیپیں میری نہیں ہیں، دوسروں کی پگڑیاں یوں اچھالتا ہے جیسے ان کی کوئی عزت نہیں۔ یہ شخص ان بہتانوں کی وجہ سے جو مخالفوں پہ لگاتار لگا رہا ہے اللہ کی پکڑ میں ہے، اور اتنا رسوا ہوگا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، یہ میرا یقین ہے۔ یہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں، جس کا پھر عثمان ڈار نے رد عمل کیا، بغیرت تم اور تمہارا بھگورا لیڈر اور اس کا خاندان جو جعلی ویڈیوز اور تصاویر سے مخالفین پر وار کرتا ہے، بے نظیر بھٹو کی جعلی تصاویر تم لوگوں نے ہی ہیلی کاپٹر سے پھنگوائیں۔ ہمیں مجبور نہ کرو ذاتیات پر آنے کو، جن کے اپنے گراج شیشے کیوں وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر نہیں مارتے۔ تو میرے خیال میں اب یہ جس طرح کی لینگویجز یوز ہو رہی ہیں تو ان کے فالوور اس سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ یہ ایک انتہائی گھٹیا اور انتہائی نامناسب سی، اور معاشرے کو پتہ نہیں کس ڈگر پہ لے کے، ایک غلط ڈگر پہ لے کے یہ جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو لیڈرشپ ہے دونوں جانب کی، ان کو اس کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے اور سامنے آ کے اس کے اوپر ایک واضح پالیسی اور واضح موقف اپنانا چاہیے، تاکہ اس قسم کے جو ذاتیات اور جو خاص طور پہ جو غیر سیاسی خواتین ہیں گھر کے اندر کسی بھی پارٹی کے، ان کے اوپر اس طرح کے ذاتی حملے کرنا، یہ میرے خیال میں انتہائی نامناسب اور انتہائی یعنی شرمناک ہے۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔